اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 80 کی تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہ نواز صاحب اس آیت کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان سے شاہنواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 80 کی تلاوت کی گئی۔ اب اسی آیت کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو، اگر تم ان کے لیے 70 مرتبہ استغفار کرو گے تب بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کا رویہ اپنا لیا ہے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ اللہ اکبر۔ اب اس آیت کریمہ کی آسان تشریح۔ اللہ تعالیٰ یوں تو مذاق اڑانے سے بے نیاز ہے، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مذاق اڑانے کی سزا دے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف مذاق اڑانے کی نسبت محاورتاً کی گئی ہے، جیسے عربی قواعد کی روح سے مشاکلت کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس آیت کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے، اور عنوان ہوتا ہے منافقین کے لیے استغفار کرنا نہ کرنا ایک جیسا ہے، کیونکہ منافقین مذاق اڑایا کرتے تھے جو لوگ صدقہ دیتے تھے ان کا۔ منافقین کو جو کم صدقہ لے کر آتا وہ اس کو حقیر کہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے لوگوں نے مال خیرات دینا جمع کرنا شروع کیا۔ ایک صاحب ایک سا کھجور لے آئے اور کہنے لگے، حضور میرے پاس کھجوروں کے 2 سا تھے، ایک میں اپنے بال بچوں کے لیے روک لیا ہے اور ایک میں لے آیا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے جمع شدہ مال میں ڈال دینے کا فرما دیا۔ اس پر منافقین بکواس کرنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بے نیازی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا، میرے پاس 100 اوقیہ سونا ہے، سب کا سب صدقہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہوش میں بھی ہے؟ آپ نے جواب دیا، ہاں ہوش میں ہوں۔ فرمایا، پھر کیا کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا، سنو، میرے پاس 8000 ہیں، جن میں سے 4000 تو میں اللہ تعالیٰ کو قرض دے رہا ہوں اور 4000 اپنے لیے رکھ لیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے جو تو نے رکھ لیا ہے اور جو تو نے خرچ کر دیا ہے۔ منافقین ان باتوں سے باتیں بنانے لگے اور پھول گئے اور اپنی سخاوت دکھانے لگے، لوگوں میں اتنی بڑی رقم دے دی۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اس وقت نازل فرمائی، رقم چھوٹی ہو یا بڑی، منافقین کے لیے تو یہ موذی اور زہر تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ منافق اس قابل نہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کرے، ان کے لیے بخشش کی طلب مت کرو، ایک بار نہیں
بلکہ 70 مرتبہ بھی بخشش کے لیے کہو گے تو نہیں مانا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ جو 70 کا ذکر ہے اس سے مراد صرف زیادتی ہے، وہ 70 سے کم ہو یا زیادہ۔ بعض نے کہا ہے کہ مراد اس سے 70 ہی ہے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے تو ان کے لیے 70 بار سے بھی زیادہ استغفار کروں گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل فرما دی کہ ان کے لیے تیرا استغفار کرنا اور نہ کرنا ایک جیسا ہے۔ عبداللہ بن ابی منافق کا بیٹا حاضر خدمت ہو کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے کہ میرا باپ نزع کی حالت میں ہے، میری چاہت ہے کہ آپ اس کے پاس تشریف لے چلیں، اس کے جنازے کی نماز پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا حباب۔ آپ نے فرمایا تیرا نام عبداللہ ہے، حباب تو شیطان کا نام ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ہو لیے اور اس کے باپ کو اپنا کرتا اور اپنا پسینے والا پہنایا اور اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بھی گیا کہ آپ اس کے جنازے پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 70 مرتبہ کے استغفار سے بھی نہ بخشنے کا فرمایا ہے، تو میں 70 بار بھی 70 بار استغفار کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔